السلام علیکم۔ تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور لاکھوں درود حضور خاتم النبیین علیہ السلام کے لیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حق ٹائم، میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، کچھ بڑی خبریں ہیں آج کے ویلاگ میں، جس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے ڈیل کی خبریں بھی سننے کو آ رہی ہیں۔ دوسری جانب خان صاحب بالکل ہلکے میں نہیں آ رہے۔ خان صاحب نے ایک بار پھر فیلڈ مارشل پر بہت سخت تنقید کی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ دوسری جانب اب کچھ دیر بعد ہی ایک فیصلہ آنے والا ہے تحریک لبیک پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے، اس پر بھی نظر رکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ وفاقی وزراء کی تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے جو گفتگو ابھی سامنے آئی ہے، احتجاج، ہڑتال اور کچھ اسلحہ وغیرہ کی، تو ڈیٹیل سے وہ تمام گفتگو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو بھی ٹیسٹ سیریز افریقہ کے ساتھ برابر ہوئی ہے اور ایک اسکواڈ کا اعلان کیا گیا ہے T20 میں، جس میں کچھ بڑے کھلاڑیوں کی واپسی ہوئی ہے، اس پر بھی مختصر سی نظر ڈالیں گے۔ لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب کی ڈیل کی خبریں ہم کافی بار سن چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ مجھے بار بار ڈیل کی آفر کی جاتی ہے، لیکن وفاقی وزراء اسپیشلی جو ہمارے وزیر داخلہ ہے محسن نقوی صاحب، وہ ہمیشہ ڈینائی کرتے آئے ہیں کہ کبھی بھی گورنمنٹ نے عمران خان صاحب کو ڈیل کی آفر نہیں کی۔ اور اس کے علاوہ دیگر وزراء بھی ہیں جو بارہا اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ ہم نے عمران خان صاحب کو کبھی بھی ڈیل کی کوئی آفر نہیں کی، یا ہماری جانب سے یا اداروں کی جانب سے کوئی بھی ڈیل کی آفر نہیں کی گئی۔ خیر، یہ تو ناممکن سی بات ہے، ایک سب سے بڑی پارٹی کے ایک لیڈر ہو، وہ جیل کے اندر ہو، مسائل اس کی وجہ سے بڑھ رہے ہوں اور اس کو کوئی ڈیل نہ دی گئی ہو، یہ تو لگ بھگ ناممکن ہے۔ تو خیر، رات کے ایک ٹاک شو میں عاصم شیرازی کے وفاقی وزیر فضل چودھری نے گفتگو کی اور یہ کہا کہ تحریک انصاف اگر درخواست دے دے کہ عمران خان کو بنی گالہ منتقل کر دیں تو ہم پہلے بھی یہ پیشکش کر چکے ہیں۔ عمران خان نے ابھی تک درخواست نہیں دی، وفاقی وزیر طارق فضل چودھری صاحب۔ تو اس میں دو پوائنٹ ہیں ناظرین۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اگر درخواست دے دیتی ہے تو ہم عمران خان کو بنی گالہ منتقل کر لیں گے، لیکن آگے وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے بھی پیشکش کر چکے ہیں۔ تو یہ وہ تمام وفاقی وزیر جو یہ بات کرتے آئے ہیں کہ گورنمنٹ نے کبھی پیشکش نہیں کی، تو ان کے اپنے وفاقی وزیر یہ بات کر رہے کہ ہم پہلے بھی خان صاحب کو پیشکش کر چکے ہیں، تحریک انصاف کو پیشکش کر چکے ہیں، اگر وہ درخواست دیتے ہیں تو ہم بنی گالہ شفٹ کر لیں گے۔ عمران خان صاحب حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے، تو ایک بات میں واضح کرتا چلوں، یہ لگ بھگ ناممکن ہے، کیونکہ ہم نے حال ہی میں سنا سہیل آفریدی صاحب نے جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم کی کال آئی، مبارکباد دی انہوں نے، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو شہباز شریف نے یہ کہا کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں۔ اب وہ کس سے پوچھ کر بتانے کی باتیں ہو رہی تھیں، یہ تو خیر اب ایک الگ بات ہے، لیکن ایک وزیر اعظم اگر کسی سے ملاقات کے بارے میں یہ بات کرتا ہے کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں، تو اس شخص کو جس سے ملاقات کی بات کی جا رہی ہے اسے اس کے گھر شفٹ کر دینا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا ایزی ہے جتنے آسانی سے طارق فضل چودھری صاحب یہ بات کر رہے تھے۔ اب اس کے سیاق و سباق کیا تھے، لیٹس سی اس پر گورنمنٹ کا کوئی پوائنٹ آف ویو آتا ہے یا نہیں آتا۔ بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ خان صاحب نے جیل سے پیغام بھیجا، اس میں کچھ جو چیزیں تھیں وہ بہت ہی خطرناک تھی۔ عاصم منیر صاحب کے حوالے سے خان صاحب نے یہ کہا کہ عاصم منیر کی ہارڈ اسٹیٹ سے مراد ایسی ریاست ہے جہاں جمہوریت کے تمام ستونوں کو کچل کر عاصم لو نافذ کیا جائے گا، کیونکہ یہ باتیں چل رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سافٹ اسٹیٹ سے ہٹ کر اب ہارڈ اسٹیٹ بننے جا رہا ہے۔ دوسری جانب انہوں نے یہ ذکر کیا کہ القادر ٹرسٹ کیس میں گزشتہ 10 ماہ سے انصاف کا قتل ہو رہا ہے، مشکل سے 10 ماہ بعد کیس کی سماعت کی تاریخ ملی، مگر ضمانت کا فیصلہ تاحال تاخیر کا شکار ہے۔ دیکھیں، یہ بہت افسوسناک عمل ہے۔ ہم خان صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے، لیکن ایک شخص سے اس پر آپ کیس کر رہے ہیں تو کم از کم وہ جو کیس آپ کر رہے ہیں ان کی سنوائی تو تپاتر کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آپ 10 مہینے کسی ایک کیس کو نہیں سنتے تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ بنائے گئے کیسز ہیں۔ وہ آگے لکھتے ہیں کہ عوام کی تائید اور حمایت کے بغیر کسی بھی ملک میں کسی ہارڈ اسٹیٹ کا قیام ناممکن ہے۔ اور آگے انہوں نے یہ کہا کہ 26 نومبر اور مرید کے کی طرح اپنی ہی فوج، رینجر اور پولیس کے ذریعے اپنی ہی عوام پر گولیاں برسانے سے کوئی ریاست مضبوط نہیں ہو سکتی۔ خیر، اس حوالے سے ایک کافی لمبی تحریر ہے، خان صاحب نے مختلف پوائنٹس پر بات کی، لیکن میرے ایک پوائنٹ ہے
کہ جب گورنمنٹ یہ بات کرتی ہے تحریک انصاف سے کہ آپ آئیں, ہم ہمارے ساتھ بیٹھیں, بات کریں, ہم خان صاحب کو جو ہے وہ بنی گالہ شفٹ کر لیں گے, اور دوسری جانب سے خان صاحب جو ہے وہ فیلڈ مارشل پر تنقید کرتے ہیں, تو میرے خیال سے اس سے مسائل شاید حل نہیں ہوں گے. لیٹس سی آنے والے دنوں میں اگرچہ ایسا معاملہ ہوتا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے, یہ بنی گالہ شفٹ ہونے کے حوالے سے, تو پھر عمران خان صاحب کا موقف کیا ہوگا, اور جو بیانات اب آ رہے ہیں کیا اس طریقے سے بیانات دوبارہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے, یہ تمام چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آگے چلیں گی اور ہمیں معلوم پڑے گی. ناظرین, اب بات کر لیتے ہیں تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کے حوالے سے, کیونکہ کچھ دیر بعد اب ایک اجلاس ہونا ہے وفاقی حکومت کا, اس میں دیگر اہم فیصلے بھی سامنے آئیں گے, لیکن سب سے اہم فیصلہ جس پر تمام لوگوں کی نظریں ہیں وہ ہے تحریک لبیک پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے. تو لیٹس سی کیا فیصلہ آتا ہے. اس میں بخاری صاحبہ نے ابھی پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ ٹی ایل پی سے متعلق فیصلہ کچھ دیر میں وفاقی حکومت کی جانب سے متوقع ہے, جبکہ رضوی برادران کی گرفتاری انسانی جانوں کے تحفظ پر کرنی ہے. دونوں بھائیوں کی گرفتاری جلد کر لیں گے. ان کا کہنا تھا کہ مذہبی جماعت کے احتجاج کے دوران پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا گیا, پولیس اہلکاروں کی گاڑیاں چھینی گئی, شہری املاک کو نقصان پہنچایا گیا, گاڑیوں کو آگ لگائی گئی. یہ موقف تھا عظما بخاری کا. تو تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے پابندی نہیں لگنی, یہ تو خیر اب بات نہیں ہو سکتی, پابندی ضرور لگائی جائے گی گورنمنٹ کی جانب سے, یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. تو اس کے بعد کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے, اور دوسری جانب ایک اور لسٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے, وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. سعد رضوی کے جو اثاثے ہیں اس حوالے سے, سعد رضوی کے نام پر 95 بینک اکاؤنٹس ہیں, ان کے گھر سے درج ذیل چیزیں جو برآمد ہوئیں اس کی تفصیل بھی جاری کی گئی ہے. 1 کلو 920 گرام سونا, 979 گرام چاندی, 28 سونے کے کنگن, 69 برانڈڈ گھڑیاں, 24 ہار چین اور لاکٹس, 12 بریسلیٹ, 40 سونے کی انگوٹھیاں. سعد رضوی کی بہت سی بے نام جائیدادیں بھی ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری صاحبہ کا یہ کہنا ہے. تو اس سے پہلے ہم گزشتہ کچھ ماہ قبل سعد حسین رضوی صاحب کا ایک پوڈ کاسٹ میں انہیں سن رہے تھے, تو اپنی جائیدادوں کے حوالے سے انہوں نے ایک ذکر کیا, تو وہ ویڈیو بھی ہم چلائیں گے, وہ آپ سن لیجئے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. کتنے مرلے کے گھر میں رہتے ہیں ابھی جہاں بابا جی رہتے تھے وہیں رہتے. کتنے مرلے کا گھر ہے؟ میرے خیال سے 8 سے 12 ہوگا, 8 10 12, اس کے نیچے اندر ہی ہوگا. اور میں نے سنا آپ نے پراپرٹیز بھی اچھی خاصی بنا لی ہیں. میرے نام ایک پراپرٹی نکلا ہے, جرمانے دار ہوں آج تک. آئندہ کوئی اللہ تعالیٰ دے دے تو پھر اس کا کچھ ذاتی پراپرٹی کوئی نہیں ہے؟ ذاتی نہیں, میرے نام یا میرے کسی فرنٹ مین کے نام, کوئی فرنٹ مین کے نام بھی, فلودے والا, کوئی ربڑی والا. ہاں, ربڑی والا, فلودے والا, درزی, کچھ بھی ہو. ناظرین, یہ تو آپ نے سنا, اگر اس طرح کا کوئی چیز تھی, جائیدادیں تھی, تو گورنمنٹ پہلے کہاں تھی. تو خیر یہ چیزیں تو جب چلتی ہیں کسی ایک پارٹی کے اگینسٹ تو تمام چیزیں سامنے آتی ہیں, کبھی گرفتاریاں, خواتین کو گرفتاریاں, اور پھر اعلانات آتے ہیں لا تعلقی کو. تمام چیزیں ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹائم بھی دیکھا جب تحریک لبیک کے ساتھ ہو رہا ہے. خیر اب بات کر لیتے کچھ اسپورٹس کے حوالے سے. جنوبی افریقہ نے پنڈی ٹیسٹ میں پاکستان کو شکست دے دی ہے. ٹیسٹ سیریز جو ہے وہ 1-1 سے برابر ہو گئی ہے. پہلا ٹیسٹ پاکستان نے جیتا تھا. پنڈی ٹیسٹ میں آج کھیلے گئے چوتھے دن کے آغاز سے ہی قومی ٹیم مشکلات میں گھری رہی. پہلے سیشن میں ایک کے بعد ایک وکٹ گرنا شروع ہو گئی. آج کھیل کے آغاز میں سب سے پہلے پاکستان کے بابر اعظم 50 رنز پر آؤٹ ہوئے, جس کے بعد تھوڑی ہی دیر میں دیگر بیٹر پویلین لوٹ گئے اور محمد رضوان 18 رنز ہی بنا سکے. اس کے بعد سلمان علی آغا نے 28 اور ساجد خان نے 13 رنز بنائے. پاکستان نے جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے صرف 68 رنز کا ٹارگٹ دیا. جنوبی افریقہ نے کے جانب سے سیمن ہامر نے 6 وکٹیں حاصل کی, اور دوسری اننگ میں جنوبی افریقہ نے 68 رنز کا جو ہدف تھا صرف 2 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا. اسی کے ساتھ سیریز جو ہے وہ 1-1 سے برابر رہی. اب بات کر لیتے ہیں جو وائٹ بال سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کیا گیا ہے. کچھ بڑے کھلاڑیوں کی واپسی ہوئی ہے. پاکستانی اسکواڈ کا اعلان جنوبی افریقہ کے خلاف T20 اور ون ڈے سیریز کے لیے کیا گیا. سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز اور T20 سیریز ٹورنامنٹ کے لیے یہی اسکواڈ برقرار رکھا گیا ہے, لیکن اس میں 2 تبدیلیاں کی گئی ہیں. بابر اعظم کی واپسی ہوئی ہے اور نسیم شاہ کی بھی اس میں واپسی ہوئی ہے. لیٹس سی جب T20 سیریز ہے یا ون ڈے سیریز ہے اس میں کس طرح کی کارکردگی رہتی ہے پاکستان کی جانب سے. ناظرین, یہ تھی آج کی ہماری کچھ اہم خبریں جس میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اس حوالے سے اپنا فیڈ بیک آپ ضرور دیجیے گا, اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا. اب دیکھتے ہیں ابھی جو اجلاس ہونا ہے اس میں تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے کیا موقف یا کیا فیصلہ جو ہے وہ نکل کے سامنے آتا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے. کل ہوگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات. اللہ حافظ. اینڈ پاکستان زندہ باد.